رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت،
عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے انتہائی ایمان افروز رسالے احترام مسلم کی ابتدا میں درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہی کی تربیت ہے کہ تلاوت سے قبل، نعت شریف سے قبل اچھی اچھی نیتیں کی جاتی ہیں۔ آئیے سلسلہ مدنی مکالمہ ہے، اس سے قبل بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آئیے آپ بھی نیتیں کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کریں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی نیت کریں، میں بھی انشاءاللہ تعالی نیت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ یہ کہ نیکی کی بات کہیں گے، نیکی کی بات سنیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو کچھ سنیں گے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بات چیت کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کی بھی اپنے اندر بھرپور کوشش بھی کریں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایسا نہیں کہ آپ دیکھ تو چکے ہی ہیں کہ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے اور نگران شورا الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آج بڑا ہی زبردست موضوع جو کہ اس دور کے حساب سے ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عنوان سے قبل یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ہر طرف ایک بے چینی کا دور رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے کا احترام یہ ختم ہو چکا۔ اب کیا ایسی کوشش کی جائے، کیا ایسے معاملات ہوں کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا احترام یہ پیدا ہو۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی مسلمانوں کے احترام پر ایک بڑا ہی زبردست رسالہ، جس سے میں نے آپ کو فضیلت بھی سنائی درود پاک کی، احترام مسلم، وہ تحریر فرما کر امت پر واقعی ایک بہت بڑا احسان کو سمجھے کہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جگہ بے جگہ، جیسا بھی نیکی کی دعوت کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر بھی کئی مقامات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے احترام مسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ جو ہے یہ فیضان رضا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک اس حوالے سے ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت اور احترام مسلم۔ اعلیٰ حضرت اور احترام مسلم کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اس متعلق؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو نگران شورا بڑی زبردست ایمان افروز باتیں ارشاد فرمائیں گے۔ میں نگران شورا سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس بڑے ہی زبردست موضوع پر اگر مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعلیٰ کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعام کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ عربی اور انگریزی الفاظ بولتے ہوئے یا اشعار پڑھتے وقت دل کے اخلاص پر بھی غور کروں گا۔ اگر اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے جس طرح موضوع کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی وہ اس قدر بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ عام مسلمان کا احترام تو کجا، ماں باپ کا احترام بھی آج کل بہت کم ہوتا چلا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور لفظ احترام ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک
اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ نہیں ہے۔ اب رہی بات ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ارشادات اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کہ اس موضوع پر آپ نے امت کی کیا رہنمائی فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات ارشادات سے ہم کس طرح ہمارے معاشرے میں احترام مسلم کا جذبہ بیدار کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اول سیرت بھی پڑھنی پڑے گی، صحیح، اور اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اور اعلیٰ حضرت جس طرح غمخواری، دل جوئی اور ادب اور احترام کے انداز سے اپنے اطراف جو لوگ تھے ان سے ملا کرتے تھے، آپ کے ساتھ جو کام کرتے تھے ان کے ساتھ جو آپ کا بولنے کا جو انداز تھا، وے آف ٹاکنگ تھا، جو آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا، ایون کہ بچوں کے ساتھ، خادمین کے ساتھ، اہل محلہ ہوں، نمازی ہوں، عصر کے بعد جو آپ کے یہاں مطلب کہ جماعت کے بعد جو ایک بیٹھک ہوتی تھی جس میں لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو ایک انداز ہوا کرتا تھا وہ ایک سیرت کا پہلو ہے۔ جی، مگر اس وقت ہم چلیں گے فتاوی رضویہ کی طرف، سبحان، کیونکہ لوگوں نے جس طرح اعلیٰ حضرت سے سوالات کیے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے جس طرح جوابات دیے ہیں، تو اس سے اعلیٰ حضرت کی جو مدنی سوچ ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے قلم کے ذریعے محفوظ کر لیا، اور آج ایک صدی گزرنے والی ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی وہ تحریرات آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ ایک تحریر کی ایک یوں سمجھیے کہ اہمیت ہے کہ انسان کی تحریر برسوں تک رہتی ہے اور آنے والی نسلوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اچھا لکھ کر گیا تو فائدہ دے جائے گی، برا لکھ کر گیا تو نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اب اس عنوان پر جو آپ احترام مسلم کے حوالے سے جو فرما رہے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ ہمارا یہ ذہن اگر بن جائے کہ ہم نے مسلمان کی دلجوئی کرنی ہے، اور وہ جو روایت ہے کہ فرائض کے بعد جو سب سے افضل عبادت جس کو کہا گیا، وہ افضل عبادتوں میں جو عبادت ہے وہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، جیسے کہ یہ امیر علیہ سنت نے بھی کل بھی میں نے بیان کیا، تعزیت کی جو 16 مدنی پھول آپ نے جو عطا فرمائے تھے، اس میں بھی یہ مسلمان کی دل جوئی، جی ہاں اجتماعی ذکر و نعت میں نا، تو اس کے بعد یہ جو مسلمان کی جو دل جوئی کے حوالے سے جو ہے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مجھے ان کو خوش کرنا ہے تو ان کو عزت دوں گا تو خوش ہوں گے، ان کو ذلیل کروں گا تو کوئی خوش تو ہوتا نہیں ہے۔ عزت دینا، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس سے میرا خیال رکھا، صحیح، آپ خیال رکھا، مجھے مان دیا، مجھے عزت دی، مجھے محبت دی۔ اب یہ فیلنگز جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ کسی کا احترام کرنے کے انداز کیا کیا ہونے چاہیے، تقاضے کیا کیا ہونے چاہیے، تو اس کے ساتھ ہی پھر بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرے سامنے جو آج کے مضمون کے متعلق جو کچھ لے کر حاضر ہوا ہوں، اس میں سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ جو مخرجہ ہے، تخریج شدہ ہے، اس کی 7ویں جلد میں ایک مسئلہ ہے جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت ہی معلوماتی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ثابت ہوگا، اور اس میں احترام مسلم اور مسلمان کے دل خوش کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس فتوے سے لگایا جا سکتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کس طرح اس میں رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلے ایک سوال سنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جماعت کا مقررہ وقت ہو گیا، اتنے میں مزید 2-4 نمازی آ گئے، مگر
ان کے وضو سے فارغ ہونے سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب سوال یہ کہ آیا ان کا انتظار کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اب اس کا جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اس سے بڑی توجہ کے ساتھ جب سنیں گے تو امید ہے کہ ہمارے دل میں کس طرح مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، کس طرح دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے اور اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، وہ امید ہے کہ یہ سارا کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ 2-4 شخص جو بعد میں آئے ان کے وضو کر لینے کا انتظار نہ کیا اور جماعت قائم کر دی۔ اگر یہ لوگ اہل محلہ سے نہ تھے، انہیں اس تعین وقت یعنی جس وقت پر مسجد میں جماعت سے نماز ہونی ہے، جو اہل محلہ جو مسجد کے جو اہل محلہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو مقرر کرتے ہیں، ان کی اطلاع نہ تھی اور وقت میں تنگی بھی نہ تھی اور حاضرین میں کسی پر انتظار سے کوئی ضرر یعنی حرج بھی نہ تھا کہ جو انتظار کریں گے تو ان کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، ان کو کوئی حرج واقع ہو جائے گا، ایسا کچھ نہ تھا۔ تو اس صورت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس صورت میں ان کے وضو سے فارغ ہو لینے کا انتظار کر لینا مناسب تھا۔ اچھا اب آگے آئیے، خصوصاً جبکہ اس انتظار نہ کرنے میں ان کی دل شکنی ہو کہ بلا وجہ کسی مسلمان کی دل شکنی بہت سخت بات ہے، یعنی کتنی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے یہاں کہی، خصوصاً جبکہ اس انتظار نہ کرنے میں یعنی ہم نے جماعت سے نماز پڑھنے والوں نے انتظار نہ کیا اور جو کیفیت تھی وہ ایسی نہ تھی کہ جس میں جماعت کرنی ہی کرنی تھی، تو ایسی صورت میں اگر ان کے انتظار نہ کرنے میں ان کی دل شکنی تھی، یار 2 منٹ انتظار ہی کر لیتے یار، ہم آ جاتے نماز کے لیے، ہمیں بھی جماعت مل جاتی، تو دل شکنی تھی تو بہت سخت بات ہے۔ 2-4 منٹ میں وضو ہو جائے گا، اس میں ان دیر سے آنے والوں کا ایک نفع اور اپنے یعنی انتظار کرنے والے امام و مقتدیوں کے 3 منافع ہیں۔ ان کا ایک نفع کیا، تکبیر اولیٰ پا لیں گے، بالکل جماعت میں کو تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے، اور اپنا پہلا نفع یہ ہے کہ اس تکبیر اولیٰ کی فضیلت کے ملنے میں مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ لیکن کتنا پیارا مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام کرتے ہیں، یعنی یہ فتویٰ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کے ایک پہلو یہ بھی میں عرض کر دوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ اس کا یہ جواب ہو سکتا تھا کہ انتظار کر لیا جاتا تو کوئی حرج نہ تھا، کوئی 2-4 لائن کا جواب لکھ دیتے، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ انداز نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ایک جواب جو کہ ایک لائن میں ممکن تھا اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے صفحے کے صفحے بھر دیے اور عبارتوں کی عبارتیں لکھی، حدیثوں کی حدیثیں لکھی، آیتوں کی آیتیں لکھی، یعنی اتنے زبردست مصلح اور اتنی زبردست نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ اب جیسے یہی جواب اب اس جو میں نے اب اعلیٰ حضرت کے لکھنے کا یہ جو پہلو بیان کیا، اب اس پر غور کیجئے کہ اعلیٰ حضرت اب 4 نفع، ایک اس کا 3 اگلے کے گنتی کروا رہے ہیں، کر لیتے تو ان کو یہ نفع مل جاتا، تکبیر اولیٰ مل جاتی، اور یہاں یہ تھی کہ تکبیر اولیٰ ان کو پانے میں مسلمان کی مدد ہو جاتی، اور یہ ایک اجر عظیم ہے۔ اب اس اجر عظیم پر قرآن پاک کی آیت بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے نا سورہ مائدہ میں آیت کریمہ تعاونوا علی البر والتقوی، اس کو یہاں نقل کیا، ترجمہ کنز الایمان، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ عین نماز میں امام کو چاہیے، اب یہاں اعلیٰ حضرت ایک اور مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہ سب کس قدر اس کے پیچھے کیا ہے، مسلمانوں کی دلجوئی، احترام، ان کی خود کو خوشی اور ان کو نفع اور ان کو فائدہ ہونا۔ میں جب آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا تو وہ خوشی ہوگی، ایون کہ میں اتنا بولوں گا حاجی امین کیسے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا، یار خوشی ہوگی نا، آپ کو اس کو خوش کرنا۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ
اچھا یہاں یہ آیت کریمہ آگے ایک اور مدنی پھول دیا یہاں تک کہ عین نماز میں، اب ایک نیا مدنی پھول لیجئے مدنی چلنے کے ناظرین، کہ عین نماز میں امام کو چاہیے کہ اگر رکوع میں کسی کی پہچل یعنی قدموں کی چاپ سنیں، امام رکوع میں اور اس کو کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے کہ وہ نماز میں شامل ہونے کے لیے گویا کہ آ رہا ہے، اور اسے پہچانتا نہیں ہے، امام اسے پہچانتا نہیں ہے، تو ایک تسبیح زیادہ کر دے کہ وہ شامل ہو جائے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتنا پیارا مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا، اور یہ سارا مسئلہ بیان ہو رہا ہے مسلمان کی دلجوئی، احترام مسلم، اس کی دلجوئی اور اس کی اعانت، اس کی مدد کے لیے یہ ساری باتیں بیان ہو رہی ہیں نا۔ اب آگے آئیے، یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب دوسرا نفع تھا انتظار کرنے والوں کے لیے، اس رعایت یعنی انتظار سے ان مسلمانوں کا دل خوش کرنا۔ نہیں آپ آ جائیے، ہم پتہ ہے نا، اور وہ دور سے دیکھیں گے کہ یار یہ ہمارا انتظار ہو رہا ہے نا، کتنا خوبصورت لگے گا نا۔ اچھا اب مسلمان کا دل خوش کرنا متعدد احادیث میں ہے، اور وہی روایت کے فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے فرائض کے بعد سب اعمال میں۔ اچھا اب تیسرا نفع سنیے، ان کے آنے تک، اب یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا کہ مقتدیوں کو بھی ثواب ملے گا نا، امام و مقتدی دونوں کو فائدہ ہوگا، ان کے آنے تک نماز کا انتظار کرنے کے سبب ملنے والا ثواب ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بے شک تم نماز ہی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اگر ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس انداز پر غور کرتے ہیں، فتاوی رضویہ کا یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا، امیر سنت ایک رسالہ ہے ذکر والی نعت خوانی، اس میں امیر اہل سنت نے اس طرح کے کئی مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور جب میں یہ موضوع کے متعلق غور کر رہا تھا تو مجھے وہی بات یاد ہے کہ کس طرح ایک اتفاق اور اتحاد اور محبت اور پیار کے انداز کو لے کر چلنے کے متعلق جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان مدنی پھولوں کو امیر اہل سنت نے ضبط تحریر میں آپ لائے، آج وہ تحریر ہے نا ہمیں کام آ رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے مدنی پھولوں کو جو لے کر چلے، تو الحمدللہ پھر اسی کا میرا ذہن بنا کہ کیوں نہ ان مدنی پھولوں کو پھر اس عنوان کے تحت بیان کیا جائے گا۔ عنوان یہی تھا۔ جی اچھا، لیکن ایسا عرض یہ کہ اب کالوں کا کہتے ہی جو ہے نا وہ کالیں آنا شروع ہو گئی، اس کے ساتھ ایک اور معاملہ یہ عرض کرتا چلوں کہ تھوڑی سی اس حوالے سے اگر شاہد مدنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ ہوا کہ پہچانتا نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ 2-4 تسبیحات کو بڑھا دیں، پہچانتا ہو تو کیا کرے؟ پھر اجازت نہیں ہے، پھر اجازت وہ رعایت ہو جائے گی نا کسی خاص کی، یہ کسی خاص یعنی پرسن کے حوالے سے وہ نہ ہو، یعنی عموم مسلمانوں کے فائدے کے لیے یہ۔ اب تو اب اس مسئلے پر کیا ہم ڈسکس کریں گے، تو علماء مفتیان کرام، خیر یہ تو خیر ماشاءاللہ مدنی ہے، میں تو نہیں ہوں، تو پہچانتا نہ ہو تو ہی ہے، ٹھیک، وہ اگلا موضوع کہیں اور نکل جائے گا نا۔ اب آئیے موضوع پر دوبارہ آ جاتے ہیں، آپ کی کالز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سناتے ہیں۔ جی کال سنائیے سب سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عاطف ہے، میں کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، موجودہ زمانے میں جس طرح اتفاق و اتحاد کی کمی ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ موضوع بات سوال وہی ہے جو آپ نے جی ابھی ہو چکا، دوسرا سوال سنا دیجئے عاطف بھائی۔ انشاءاللہ اس پر آپ نے سائل نے سوال کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عرض کروں گا، مگر ایک چلنا اور سوالات لے ہیں انشاءاللہ، اور سوالات بھی سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد عامر۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سید زادوں کا کتنا احترام کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت سیدوں کا کتنا احترام کیا کرتے تھے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
بالخصوص ہمارے عاطف بھائی نے سوال کیا، عاطف بھائی نیران شوران اس حوالے سے کئی باتیں ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ مزید آپ کے اس سوال کو انشاءاللہ عز و جل یہ اور ڈیفائن کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو موضوعات ہیں سید زادوں کا احترام، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آگے بات چلے گی انشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہی پہلا جو مسئلہ، پہلا جو سوال انہوں نے کیا کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اعلیٰ حضرت، اول تو یہ کہ جو میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے حوالے سے جو بات میں نے عرض کی، اصل میں بات ہے ایک دوسرے کے ادب اور احترام کی، مقام و مرتبے کی، اور ایک دوسرے کے لحاظ کو دیکھنے کی۔ فتاوی رضویہ 7ویں جلد ہی میں ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے نقل ہے کہ اجتماع اتحاد کو قائم رکھنے کی مصلحت کو مقدم جو سمجھا جاتا ہے، اس کو موضوع بنا کر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ لوگوں کی تالیف قلبی یعنی دل جوئی اور ان کو مجتمع یعنی متحد رکھنے کے لیے، یعنی لوگوں کی تالیف قلبی یعنی ان کی دل جوئی، دل کی خوشی، اور ان کو متحد رکھنے کے لیے افضل کو ترک کرنا انسان کے لیے جائز ہے تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے۔ یعنی یہاں پر افضل کو ترک کر دینے کی طرف رہنمائی کی، کہ مطلب تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پوری حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث اگر ہمارے پیش نظر رہے گی تو ہم بہت سارے معاملات، چاہے وہ پڑوسیوں سے متعلق ہوں یا محلے داروں سے متعلق ہوں، دکاندار سے متعلق ہوں، ہمارے کسی سے بھی متعلق ہوں، آپس کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں، آپس میں اتحاد اور دل جوئی کے لیے یہ آج ایک مدنی پھول عطا کیا گیا کہ یہاں تک کہ جب کسی ایسے کام سے مسلمانوں میں نفرت کی کیفیت جنم لینے لگے کہ جس کا کرنا فرض یا سنت موقدہ یا واجب وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں، تو اس کام کو ترک کر دینا چاہیے، اگرچہ افضل مستحب ہے، یعنی اگرچہ افضل اور مستحب ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دے، اس کام کو نہ، جبکہ فرائض واجبات اور سنت موقدہ کی بات نہیں ہے، بات نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے ترک کر دینے سے، جبکہ بھلے وہ کام افضل بھی ہے، وہ مستحب بھی ہے، مگر اگر اس سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے اور نفرت کی کیفیتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ مطلب اس سے جو نکلا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہاں پر جو حدیث نقل کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی بنیادوں پر قائم رکھا تاکہ نو مسلم جو نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے اہل قریش اس کی نئی بنیادوں پر کی جانے والی تعمیر کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ تو آپ نے اجتماع یعنی اتحاد کو قائم رکھنے کی مصلحت کو مقدم سمجھا۔ یہ بہت بنیادی بات ہوتی ہے ہمارے یہاں، مطلب افضل اور مستحب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو انا کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو انا کی وجہ سے، اپنی خود پسندی کی وجہ سے، اپنی بیجا ضد کی وجہ سے، پھر کبھی حب جا مارتا ہے تو کبھی تکبر کھا جاتا ہے تو کبھی حسد کھا جاتا ہے، ناظرین طرح طرح کی واہیات قسم کی عادتوں میں مبتلا ہو کر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں۔ بنیادی اگر طور پر میں اگر آپ کو عرض کرنا چاہوں تو اگر ہر شخص یہ غور کرے کہ مجھ پر میرے مسلمان بھائی کا کیا حق ہے، یعنی میں اسی بحث میں ہوں، میں ایک اسی ضد میں ہوں کہ مطلب مسلمان میرا حق ادا کرے، آپ میرا حق ادا کریں، آپ بھی میرا حق ادا کریں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کا بھی پڑوسی ہوں، آپ میرا بھی حق ادا کریں، میں بھی مطلب کہ آپ کے ساتھ آپ کا ہم نشین ہوں، مگر میں یہ بھول گیا کہ میں اس کا پڑوسی تو ہوں، یہ بھی تو میرا پڑوسی ہے۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، میں آپ کا پڑوسی تو آپ بھی تو میرے پڑوسی ہوں، صرف میں ہی تو اس کا ہم نشین نہیں ہوں، یہ بھی تو میرا ہم نشین ہے۔
تو جس طرح میں یہ امید کرتا ہوں، ایکسپیکٹ کرتا ہوں، یہ تمنا رکھتا ہوں کہ یہ میرا حق ادا کرے، تو میں نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ صحیح بات. میں امید کرتا ہوں آپ میرا حق ادا کریں، تو کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ میں صرف لینے والا بنتا ہوں کہ دینے والا بھی بنوں گا؟ اگر ہر شخص یہی راگ لاپے گا کہ مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق دو، آپ بولو مجھے میرا حق دو، یہ بولے مجھے میرا حق دو، یہ بولتا ہے کہ مجھے میرا حق دو، جب سارے حق لینے والے بن جائیں گے تو حق دینے والا کون ہوگا؟ اب اگر ہم سب کی سوچ حق دینے والی بن جائے گا، میں آپ کا حق ادا کروں، میں ماں باپ کا حق ادا کروں، اور ہر کوئی اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے حق ادا کرنا ہے، حق اللہ ہے، حق اسلام ہے، حق مسلمان ہے، یعنی کہ حق قرآن ہے، اتنے حقوق کی بحث ہے. اگر ہر شخص اپنے ذمے حقوق ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لے، اور یہ جتنے بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ مدنی مکالمے میں شریک ہیں، سب کے سب یہ ذہن بنا لیں کہ مجھ پر کس کس کا حق ہے، مجھ پہ کس کس کا حق ہے. اگر کسی نے میرا حق ادا نہیں کیا تو چلو ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اگر میں کسی کا حق ادا کیے بغیر مر گیا اور وہ ظلم و گناہ کے زمرے میں آ گیا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی میں قیامت کے دن مظلوم بن کر اٹھوں، اس میں میری کامیابی ہے، کہ قیامت کے دن میں ظالم بن کر اٹھوں، اس میں میری کامیابی ہے. مطلب یہ سب تصورات جب تک کہ ہمارے ذہنوں پر بیٹھیں گے نہیں، اور مطلب ہم اپنے ذہن اور اپنے قلب کو صاف و شفاف نہیں کریں گے. اب دیکھیے میرے آقا اعلیٰ امام علیہ سنت کو ایک چھوٹا سا بچہ اپنے جھولی کے اندر تھوڑی سی وہ دال لے کر، نا ماش کی دال تھی شاید، ماش کی دال لے کر وہ دعوت دے رہا ہے کہ بوا تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہے، تم قبول کرتے ہو؟ تو وہ اعلیٰ حضرت پوچھتے کہ کیا کھلائیے گا؟ اعلیٰ حضرت کا انداز تو مدینہ نا، کیا کھلائیے گا؟ تو وہ جھولی میں سے ماش کی دال دکھاتے، مرچی تھوڑی سی اس میں رکھی ہوئی تھی، اور کہتا یہ کھلائیے گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے جی بالکل ہم آ جائیں گے. اب اتنا سا بچہ دعوت دے رہا ہے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کھلائیں گے، ہم آپ پہنچ جائیں گے. اور بات آئی گئی ہوگی، وہ چلے گیا مدنی منا اپنے گھر پر. اگلے دن جو وقت ہوا دعوت کا، تو جو اعلیٰ حضرت کے جو اس وقت جو ساتھ تھے، ان کو اعلیٰ حضرت نے یاد دلایا کہ چلیں. کہ جی کہاں؟ کہ وہ بچے نے دعوت دی تھی نا. وہ اکے بکے ہیں، بچے نے دعوت دی تھی، وہاں جانا ہے. کہاں وہ دعوت دی تھی تو چلتے ہیں. چلیں پھر وہ پہنچے، وہ بچے کے یہاں دستک دی، بچے نے دروازہ کھولا، بچھایا گیا. اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھ گئے، اور اندر جو ان کی جو والدہ تھی پردے کی حالت میں، انہوں نے جو روٹی اور جو بھی ماش کی دال وغیرہ تھی وہ ضیافت کی. کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے کہ اعلیٰ حضرت کے لیے یہ غذا جو تھی نا وہ پرہیز کے حوالے سے موافق نہیں تھی، مگر اعلیٰ حضرت نے غیر معمولی انداز میں، یعنی کہ اعلیٰ حضرت قلیل الغذا تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ کھانا تناول فرمایا، اور فرمانے کے بعد فرمایا اگر ایسی دعوت ہو تو روز قبول کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک بچے کی دل جوئی، ایک احترام مسلم، پھر وہاں بیٹھ کر کچھ گھر والوں کے بارے میں، ان کے والد صاحب کے بارے میں کمزور بات ہوئی، تو اعلیٰ حضرت نے وہاں ایک مدنی پھول عطا فرمایا، ہاتھوں ہاتھ تصحیح ہو گئی کہ وہ توبہ کر چکے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. اگر ہم صرف اس ایک ہی واقعے کو لے کر بیٹھے تو شاید امید ہے کہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر یہ انداز، بڑوں کے انداز بھی بڑے ہوا کرتے ہیں. اب یہ موضوع جب بات ہوئی تو یہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے شروع کروں، ہم اپنے گھر سے شروع کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پڑوس کے اندر کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں میں عموماً آپ دیکھتے ہیں بلڈنگوں کے اندر، دیگر معاملات میں، اور بلڈنگز اب ساری دنیا کے اندر بنی ہوئی ہیں، آپس کے اندر جھگڑے، آپس کے اندر اختلافات، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر وہ ہوتے ہیں. اگر یہاں پر یہ بات پیش نظر رکھ دی جائے کہ ٹھیک ہے میرا حق وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، میں اگر اس کا حق دے دوں تو کتنا اچھا ہو جائے. اگر میرے ایک کچرے کے ڈسٹ بن کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کا کچھ دوسرا کچھ مطلب وہ اس کا کوئی اور سلسلہ کر لوں، اس کو کسی اور جگہ پر رکھ دوں، تو بدبو سے، دیگر چیزوں سے مسلمانوں کو یہ دور ہو جائیں گے. اس طریقے سے بلڈنگ کے اندر پارکنگ کا مسئلہ دیکھ لیجئے کہ فلانے کی گاڑی ہے، اس کی گاڑی ہے، اس کی گاڑی، یعنی 100 قسم کے مسائل اور معاملات اس کے اندر جو سمجھے کہ آ جاتے ہیں. ہمیں اس قدر تکلیف ہو چکی ہے لوگوں سے کہ اب کوئی بلڈنگ میں، جس کا ہم نے بلڈنگ کی مثال دی نا، کوئی بلڈنگ میں رہنے پر اب ضرورت کے تحت رہنا پڑتا ہے. ظاہر کر لیں کہ فلیٹ بقدر پلاٹ کے زیادہ مطلب کہ وہ رینج میں آ جاتا ہے، بالکل، مگر لوگ تنگ ہوتے ہیں. یعنی
مشکل لوگ کتراتے ہیں، ارے یار چھوڑو یار، روز روز کی چک چک، روز روز کی لڑائی کو کون، یہاں تک کہ مینٹیننس کا مسئلہ آتا ہے، اخراجات کا مسئلہ آتا ہے، کوئی ادھر ضد کرتا ہے، کوئی ادھر بحث کرتا ہے، کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا، جنریٹر بند پڑا ہوا ہے، موٹر خراب پڑی ہوئی ہے، سویپر کام نہیں کر پا رہا ہے، الیکٹرک کا پرابلم ہو رہا ہے، لفٹ اگر لگا ہی لی ہے، لفٹ کی بلڈنگ میں رہنے کا شوق تھا مگر لفٹ کا مینٹیننس برداشت نہیں کرتے تھے، یعنی ہاتھی لینے کا سب کا شوق ہے، ہاتھی کھاتا کتنا ہے اس کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ ہاتھی کھائے گا کتنا، جب ہاتھی لیا تو ہاتھی کا خوراک کا بھی اور اس کے کھانے پینے کا بھی تو انتظام کرنا پڑے گا۔ اب اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی مجھے بلڈنگ میں چاہیے، پارکنگ پاؤچ بھی مجھے بلڈنگ میں چاہیے، تو وہ لفٹ بھی مجھے بلڈنگ میں چاہیے، تو اتنا بڑا کوریڈور اسپیس بھی چاہیے، تو لائٹنگ بھی ہونی چاہیے، تو یوں ہونا چاہیے، تو چونی ہونا چاہیے، تو چونا ہونا چاہیے۔ جب مہینے کے 5,000 روپے مینٹیننس مانگنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 5,000 روپے، تو 5,000 روپے تو پھر چاہیے بھی تو صحیح نا اتنا سب کچھ، مگر وہ کیا دیتے نہیں ہیں۔ اب آدھی بلڈنگ نے دی، آدھی بلڈنگ نے نہیں دیا، جنریٹر خراب ہو، کتنی بلڈنگوں کا یہ سو رونا ہے، کتنی بلڈنگوں کا رونا ہے کہ لفٹیں خراب ہو گئی۔ اب اگر ساری اب ایک طے تھا کہ جب ہوگا تو مل جل کے کریں گے، تو اس کے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں پرابلم ہو، مگر جنرلی طور پر دیکھیں تو چند لوگوں کی وجہ سے پیسے پورے نہیں ہوتے، لفٹ بند پڑی ہوئی ہے، جنریٹر خراب پڑا ہوا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ خراب وہ خراب، یہ سیوریج کی لائن باہر بہہ رہی ہے تو وہ صحیح کرانی ہے، تو یہ سب کیا لوگ کتراتے بھی ہیں، کتراتے کیوں ہیں؟ اگر ہم ایک دوسرے کے ادب کرتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے اندر ہم آگے آگے اور پیش رہتے، تو یقین مانیے کہ لوگوں کو ہمارے ساتھ رہنے میں فرحت ہوتی، ہمارے ساتھ لوگوں کو رہنے میں اصل میں فرحت نہیں ہے۔ کم ہی آپ کو ایسے پڑوسی ملیں گے جو اپنے پڑوسی سے خوش ہیں، آپ کو کم ہی ایسے لوگ ملیں گے جو بڑی بڑی عمارتوں میں، بڑے بڑے پلاٹس میں رہتے، بڑے بڑے پروجیکٹ میں رہتے ہیں اور وہ مطلب کہ ایک دوسرے سے خوش ہوں۔ پارکنگ کا مسئلہ دیکھو تو کوئی اس کے پیچھے گاڑی کھڑی کر کے چلا جائے گا، تو اس کے پیچھے گاڑی کھڑی کے چلا جائے گا، تو وہ چوکیدار کو پوچھو تو چوکیدار آپ کو پوری بلڈنگ کے تمام جنٹل مین لوگوں کا پوسٹ مارٹم کر کے دے گا کہ کون سا جنٹل مین کتنا بڑا جنٹل مین ہے، وہ سب آپ کو بتائے گا کہ کس کی بات کرنے کا، کس کا مطلب انداز کیا ہے، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہی اثر پھر ہمارے بچوں میں آتا ہے، یہی اثر ہمارے فیملی ممبر میں آتا ہے، یہ ساری کہانیاں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں چلتی چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جائیں تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ بہت اس سے فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ یہاں تک غور کیجئے کہ ایک شخص کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے وہ مسئلہ پوچھا گیا میلاد کا اور اجارے کا اور بہت سارے مسائل تھے، اس میں یہ فتاوی رضویہ میں نے لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ کی وہ 23ویں جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 712 724 پر ایک سوال ہے، سوال تھوڑا طویل ہے لیکن اس سوال کے اندر ایک جگہ پر اس سائل نے، سوال کرنے والے نے اتنا سا جملہ یہ لکھا ہے، اور نیچے عام سڑک بازار میں فرش ہو کر کتاب پڑھی جاتی تھی، یعنی میلاد کا بیان ہے، وہ میلاد پڑھنے کا جیسے بیان ہے، اس نے بہت سارے مسائل پوچھے ہیں، اور اصل اس کا سوال یہ نہیں ہے جو میں نے عبارت پڑھی ہے، اس کا اصل سوال کچھ اور تھا، یہی ہے نا شاہد بھائی، اس کا اصل مدعا کچھ اور تھا، مگر اس نے جو اس پورے ماحول کا جو نقشہ اپنی تحریر میں لیا نا، اس میں اس نے ایک عبارت لکھی، اور نیچے عام سڑک بازار میں فرش ہو کر کتاب پڑھی جاتی تھی۔ اب اعلیٰ حضرت نے پورے سوال کا جواب تو دیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے دوسرا موضوع یہ لے لیا اس میں دوسرے نمبر پر کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں آمد و رفت کی زیادہ اکثریت رہتی ہے، فرش کر کے کتاب پڑھنا کہ یہ حقوق عامہ میں دست اندازی ہوئی، شریعت میں تو اس لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی کہ بازار کس جائے گا کہ بازار کی سڑک پر مجلس یعنی کو منعقد کر رہے ہیں، حقوق عامہ کا موضوع لے لیا نا۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جب آپ نے کہا کہ نماز کے حوالے سے، تو یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ مثال کے طور پر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ روڈ گھیر کے باہر بیٹھا جاتا ہے، تو جب نماز کا یہ معاملہ ہے تو کیا یہ جس طریقے سے آج کل یہ باہر بیٹھ کر یہ تعزیتیں کی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے باہر بیٹھ کر وہ گھیر لیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر یہ تو کیا یہ سب باتیں بھی درست ہیں؟ دیکھیے اسی کے آگے اعلیٰ حضرت نے رد المختار اور اپنے
اس کے حوالے سے، در مختار اور رد المختار کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے کہ راستے میں نماز پڑھنے مکروہ ہے، نماز پڑھنا مکروہ، راستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ راستہ جو ہے نا اس کام کے لیے نہیں، صحیح، لہٰذا اس کام کا کرنا لوگوں کے گزرنے کے حق کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے جزیہ نقل کیا۔ اب آپ نے جو کہا تو مجھے وہ کل جو بیان کیا گیا تھا اس میں امیر اہل سنت نے وہ تعزیت کے مدنی پھولوں کے حوالے سے جو بیان کیا ہے، جی، تو اعلیٰ امیر اہل سنت یہ نقل کیا، عالمگیری کے حوالے سے امیر اہل سنت نے یہ نقل کیا ہے کہ میت کے اعزا یعنی عزیزوں کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئیں، اس میں حرج نہیں، ٹھیک ہے، اور مکان کے دروازے پر یا شارع عام یعنی عام راستے پر بچھونے یا دری وغیرہ بچھا کر بیٹھنا بری بات ہے، تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو پر لے لینا چاہیے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو امیر سنت نے عالمگیری کے حوالے سے یا یہ بیان کر دیا، آپ ضمناً یہ موضوع لے کر آ گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جب تک کہ لوگوں کے حقوق اور ان کو تکلیف دینے والے امور سے خود کو بچائیں گے نہیں، صحیح، اس وقت بات بنے گی نہیں۔ اچھا حضور، یہاں پر آپ نے ریزیڈینشیل حوالے سے، رہائشی علاقوں کے حوالے سے تو وہ کیا، مگر ایک دن کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ دن کے اندر کاروباری مقامات پر گزرتا ہے، اور کاروباری مقامات پر بھی یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے احترام کا نہ ہونے کا معاملہ ہے، کیا گاہکوں سے معاملہ، کیا پڑوس کی دکان سے معاملہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور دلجوئی کا معاملہ، یوں سمجھیے کہ بالکل اس سے قطع نظر معاملہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، بعض اپنی دکانیں باہر، یہ ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ سڑک تک تو باہر تک دکانیں نکلی ہوتی ہیں کہ چلنے کے لیے ایک آدمی کا راستہ نہیں ہوتا، یہ بھی معاملات ہیں، پھر وہ اس کی دکان کے آگے کبھی کوئی چیز غلطی سے بھول گیا تو اس پر شور شرابہ مچ جاتا ہے اور یوں سمجھے کہ لڑائی تک نوبتیں آ جاتی ہیں، تو اس معاملے سے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو چیزیں شرعاً درست نہیں ہیں ٹھیک، اور جو ناجائز وغیرہ کے جو حکم میں آئیں گے اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، بالکل، مگر ایک دوسری طرف دیکھیں نا تو ہمارے یہاں آپس میں برداشت نہیں ہے، جب برداشت نہیں ہے اور ایک دوسرے چونکہ محبت نہیں، اب مجھے اگر آپ سے محبت ہے نا، امیر اہل سنت بڑا خوبصورت مدنی پھول ایک عطا فرماتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے، اور پریکٹیکل مدنی پھول ہے، بہت پریکٹیکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہو نا اس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جس سے محبت نہ ہو نا، یعنی نفرت ہو یا بغض ہو یا جو بھی اس کو بولا اچھا نہ لگتا ہو، اس کی عطر میں بھی بو آتی ہے، اس کے عطر میں بھی مزہ نہیں آتا کہ یار کیا عطر لگا کر آ گئے، ناک بند کر لیتا ہے آدمی۔ تو اصل ہے یار مسلمان سے محبت، مسلمان سے الفت، ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب اپنے مسلمان بھائی سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اولیاء کامل سے محبت کرنے والا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ایک عاشق رسول ہے، اور اس طرح ہے۔ اب کیا جواز ہے کہ میں اس سے نفرت کروں، میں اس کا ادب نہ کروں، میں اس کا احترام نہ کروں؟ ہاں، جہاں شریعت نے جس کے ادب اور جس کے احترام سے روکا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی ایک علم دین کا ایک چیپٹر ہے، علم دین کا ایک باب ہے جو کہ ہر وقت ہر جگہ پر منطبق تو نہیں نہ ہوتا، ہر جگہ تو نہیں نہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان کا ایک ادب اور احترام بجا لانا اور ان کے حقوق کی رعایت کرنا، یعنی میں آپ کو کہوں کہ یار مجھے یار فضیل آپ سے بہت محبت ہے، آپ سے بہت محبت ہے، اب آپ محبت بول کر میں آپ کی دکان کا منہ تک تو میں بند کر چکا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، محبت بول کر میں آپ کی کار کے آگے اپنی کاریں کھڑی کر چکا، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں فضیل بھائی، لیکن آپ کے گھر کے باہر میں چار اپنے کوڑے کے ڈبے رکھ سکا،
مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو احساس ہی نہیں مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. میں آپ کے گھر کی بجلی کا کنڈا میں اپنے گھر کے اندر استعمال کر رہا ہوں. بس آپ سے جتنی محبت ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور آپ کے گھر کا آدھا راشن تو میں کھا جاتا ہوں. اتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں، کون آپ سے کرتا ہوگا؟ مگر یہ ساری محبتیں کرتے کرتے میں آپ کے اوپر جو تکلیفوں کا پہاڑ کھڑا کر چکا ہوں. اب آپ کو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یار یہ کون سی محبت کر رہا ہے میرے سے، یہ کس دنیا کی محبت ہے، کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ محبت؟ بھائی محبت جسے کی جاتی ہے اس سے تکلیف دور کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے لیے تکلیف بڑھائی جاتی ہے. صحیح مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ کی تکلیف مجھے تکلیف دے گی، نہ کہ میری تکلیف میں آپ کو دے دوں گا. یار جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تکلیف تھوڑی کو دی جاتی ہے، بلکہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تکلیف تو اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اس کی تکلیف کو تو اپنے گلے لے لی جاتی ہے، اور اس کی تکلیف کو اپنے گلے میں لینے میں اس کو جو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے نا، اس کی وہ بتاتا ہے کہ کس کو کس سے کتنی محبت ہے. یہاں تو ہم تکلیفیں پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اچھا حضور، یہ آپ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، مگر اگر لگا تو یہ بھی فرمائیں کہ کیا عوامل ہیں کہ برداشت کی قوت نہیں ہے، احترام کا جذبہ نہیں ہے، کس طریقے سے ہم اپنے اندر اس کو پیدا کریں، کیا ایٹیکیٹس اپنائیں؟ سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کے اس ارشاد کی طرف جائیں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی، ٹھیک ہے. اور پھر جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے برتاؤ قرآن نے بیان کیا ہے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی ہنسی نہ اڑائیں، ایک دوسرے کے برے القاب نہ رکھیں، عیبوں کی ٹو میں نہ جائیں، اور غیبت سے بچیں، پھر تہمت، چغلی، بدگمانیاں، حسد اور اس طرح کی کئی مہلکات، ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، اس سے بچیں. اور پہلے تو ان چیزوں سے جیسے کہ خود کو بچائے، تو جب یہ پڑھے گا نا تو اس کے خود اپنے دل کے اندر ایک پتہ چلے گا نا، اس کو ایک احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ارشادات عطا فرمائیں. تو پہلے وہ ان کو دیکھے گا. پھر جو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، خلوص، حسن معاشرت، حسن سلوک، غمخواری، دل جوئی، اب جیسے کہ یہ بھی چند روایتیں میں نے آپ کو بیان کی، ان تمام چیزوں کو جب وہ سامنے دیکھے گا اس کے اندر ہے کہ حرص سے لالچ پیدا ہوگی، جنت کی تمنا پیدا ہوگی، جنت میں جانا ہے، جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کو راضی کرنے کی طرف اس کی توجہ جائے گی. پھر یہ سب نہ کرنے کے جو نقصانات دیکھے گا، پھر مسلمانوں کے عیبوں کو اچھالنے کے جو نقصانات پڑے گا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کے نقصانات پڑے گا، اس پر ظلم کرنے کے نقصانات پڑے گا، ان کی حق تلفی کے نقصانات پڑے گا. اب یہاں یتیم کا مال کھا کر بیٹھ گئے، بیواؤں کا مال کھا کر بیٹھ گئے، وارثوں کا مال کھا کر بیٹھ گئے، سگی بہنوں کا مال کھا کر بیٹھ گئے، بہت کچھ کھا کر بیٹھ گئے، پلاٹ کھا کر بیٹھ گئے، جائیدادیں کھا کر بیٹھ گئے، پیسہ کھا کر بیٹھ گئے، بینک کا بیلنس دبا کر بیٹھ گئے، باپ ہمیں کہہ کر گیا تھا، ہم نے بھائی بہنوں سے چھپا کر اس کی ساری جائیداد اور سارے پیسے ہتھیا کر ہم بیٹھ گئے، یہ جو کچھ کر کے بیٹھ گئے. جب ان کی قباحتیں، ان کے نقصانات، دنیا اور آخرت کی ان کی بربادیاں جب بندہ پڑھے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی محبت، پیار، عقیدت، احترام پیدا ہوگا. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے غلاموں کی دل جوئی فرمائی، اپنے غلاموں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن سلوک تھا، ان کی عیادت تھی، ان کی تعزیت تھی، ان کی غمخواری تھی، ان کے ساتھ جو ملن ساری تھی، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا. ہم تو یوں ہی چلے جائیں، ہم تو ہوتا کام تو جاتے ہیں نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ ان کی بیٹھک کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آتا ہے نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے تو وہ جس موضوع پر بات چلیے تو اس پہ شامل ہو جایا کرتے تھے، ہے نا. ایک خوبصورت انداز تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور یہی ہماری رہنمائی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو محبت پیدا ہوگی. جو بنیادی چیز ہے نا، جو احترام لاتی ہے، جو ادب لاتی ہے، جو عزت لاتی ہے، وہ ہے محبت. مجھے میرے بھائی سے محبت ہو جائے، مجھے میرے ماں باپ سے ایسی محبت ہو جائے جیسی محبت ہونی چاہیے. محبت یہ مجھے اگلے کا احترام خود کروائے گی. مجھے ان سے محبت ہوگی تو مجھے یہ اچھے لگیں گے. تو اس وقت ضرورت ہمارے معاشرے کو حقیقت ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ہے. اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اب ان کو بھی ایسے افعال اور اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ میں ان سے نفرت تو نہ کروں نا.
یہ دو طرفہ ہے، دو طرفہ، میں give and چاہتا take کا ہوں یار یہ مجھ سے محبت کریں. اب میرے صرف چاہنے سے یہ محبت نہیں کریں گے، مجھے اپنے اندر وہ افعال، اپنے اندر وہ اوصاف بھی پیدا کرنے چاہیے جس سے ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو. اور ان کو مطلب کہ بدبو کس کو بھی اچھی نہیں لگتی، بو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، ہر شخص خوشبو کی طرف لپکتا ہے. اگر آپ کے کردار سے اچھی خوشبو آئے گی، ہر شخص آپ سے محبت کرے گا، آپ کے قریب آئے گا. سبحان اللہ. حضور یہ ایک سوال آیا ہوا، اس کے بعد اور مزید کالز کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے ایک سوال کا جواب کہ محمد عامر بھائی ہیں. اچھا، مدری چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اپنا نام وغیرہ بتائیں تو نام کے ساتھ اپنا شہر بھی ضرور بتائیں، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس میں ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. عامر بھائی نے سید زادوں کا احترام کے حوالے سے فرمایا، اس پر کلام ہو جائے تو پھر دوسرے کالز لے لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نہ صرف سادات بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. عقیدت رکھتے تھے، احترام کرتے تھے اس کا، اور اس کی عقیدت اور احترام کی آپ تربیت فرمایا کرتے تھے. ککڑی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک دعوت میں مدعو تھے، تو کھانے میں وہ جیسے سلاد ہم رکھتے ہیں نا، جی تو ککڑیاں آپ کے پاس پلیٹوں میں رکھی گئیں. تو انتظار کرتے لوگ کہ پہلے بڑے کھائیں تو ہم شروع کریں. شروع سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک کاش اٹھائی اور اس کو تناول فرمایا. پھر جو ساتھ کھانے پہ تھے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے، اور جیسے انہوں نے ہاتھ بڑھائے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے کہا رکو، یہ سب مجھے دے دو. حکم کی تعمیل ہوئی، اعلیٰ حضرت کے یہاں ساری رکھ دی گئیں اور اعلیٰ حضرت سب خود ہی تناول کر گئے. اب سب کو حیرت ہوئی کہ یہ خلاف معمول ایک عمل تھا نا، کہ یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حیرت سے لوگوں کو نکالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی کاش کھائی تو وہ کڑوی تھی. اب چونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو پسند تھی نا، پسند کا جملہ ہے، پسند تھی، تو اب مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی یہ منہ میں ڈالے اور کڑوی ہونے کی وجہ سے وہ تھک دے. اور یہ مجھے گوارا نہ تھا کہ جو چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو اس کو کوئی یوں تھک دے. لہذا میں نے یہی سمجھا کہ یہ میں ہی ساری کھا جاؤں. سبحان اللہ. تو اصل ہے نسبت. تو پھر سادات تو سادات ہے نا، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سادات کی اعلیٰ حضرت بڑی عزت کیا کرتے تھے. بلکہ سادات کا تو کہ واقعات تو بہت ہیں، جی مگر چونکہ سائل محترم نے ایک سوال کیا ہے، سادات کی عزت اور احترام کا ایک انداز میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ اختیار فرمایا تھا کہ جب کسی کو کوئی چیز تقسیم فرماتے تو سادات کو 2 عطا فرمایا کرتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کہ آپ سید ہیں، آپ کو 2. تو یہ ادا الحمدللہ ہم نے امیر علیہ سنت میں بھی دیکھی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ امیر علیہ سنت کا جب ذکر آیا تو میں عرض کر دوں، دیکھیں یہ بھی محبت ہے. سبحان. جب کسی کو محبت ہوتی ہے نا تو وہ نہ صرف اس کا ادب اور احترام بجا لاتا ہے بلکہ اس کی اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک عاشق جب اس محبت میں آتا ہے، وہ محبت صادقہ پاتا ہے، عشق کی اس منزل کو پاتا ہے، تو اب دیکھیں وہ پھر اداؤں پر ان اداؤں کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تو اسی طرح ان عاشقان رسول سے جن کو محبت ہوتی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کہ اس قدر پابند ہیں، تو یہ ایک انداز ہے. امیر علیہ سنت کو اعلیٰ حضرت سے بھی اسی قدر محبت ہے. تو اعلیٰ حضرت کی جو ادائیں آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے جو وہ چہل قدمی کا جو انداز تھا، جو
پڑھا کتابوں میں کہ اعلیٰ حضرت چہل قدمی اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ جب اس طرف کو مڑیں یا اس طرف کو مڑیں تو دونوں طرف چہرہ قبلے کی طرف اعلیٰ حضرت کا ہوتا تھا، یوں مڑا کرتے تھے۔ امیر سنت نے چند مرتبہ یہ مدنی مذاکرے میں بھی اور مختلف مواقع پر بھی یہ انداز کر کے بتایا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کئی مرتبہ امیر سنت اعلیٰ حضرت کے اس انداز کو لے کر چہل قدمی کیا کرتے ہیں، جبکہ وہ بعض اوقات اگر کوئی یوں نیا آدمی آتا ہے کہے کہ یہ یوں چلنے کے بجائے یوں چلنے کا کیا انداز ہے، ہم تو کبھی یوں نہیں چلا کرتے، تو یہ یوں وہی چلا کرتے ہیں جو اس طرح محبتوں کے انداز پر چلا کرتے ہیں، تو یہ اداؤں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں سادات کرام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ